بسم اللہ وسلاۃ وسلام علی رسول اللہ۔ ہمارے جو سیونتھ یونٹ کا یہ ایکچولی جو دوسری ہیڈنگ ہے ریسپیکٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو ٹیچر، لیکن ہمارا یہ تھرڈ کوشچن ہے۔ تو سوشل ٹیچنگس پر جو ہم نے الگ سے ایک کوشچن اس پر کیا، تو اس کے بعد اوبیڈینس ٹو پیرنٹس ہم نے کل پڑھا، اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے اٹ از اوبیڈینس ٹو ٹیچر، ریسپیکٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو ٹیچرس اکارڈنگ ٹو اسلام۔ کوشچن کیسے بھی ہو تو ٹیچرز کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو دا آنسر گوز لائک دس: ان دا ریلیجن آف اسلام اے ٹیچر ہیز مور امپورٹینس بیکاز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم انٹروڈیوسڈ ہمسیلف ایز اے ٹیچر۔ کسی بھی بات کا جو ہم تعلق جب ہم جوڑتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس کے بابت جو ہے اس آئیڈیا کے بارے میں کیا بات کی ہے، اور وہ ہمارا فنڈامنٹلی ہمارا پرنسپل ہے، اسلام کا یہ پرنسپل ہے کہ ہم اسی کے گرد اس کے اصول اور ضوابط پھر طے کرتے ہیں۔ تو جب کوئی بھی بات جو ہم تک پہنچتی ہے اور اس میں جو کہنے والا ہوتا ہے وہ اگر اللہ ہوتا ہے یا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، تو ہماری جو اس کانسیپٹ کے بارے میں ہماری رائے جو ہے پھر مطلب کوئی معنی نہیں رکھتی ہے کہ اب ہماری رائے کیا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں جو رائے دی گئی ہے، دا پرائمری اینڈ دا بیسک کانسیپٹ کمز فرام اللہ سبحانہ و تعالی اینڈ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جب کوئی بھی بات وہاں سے ہمیں ملتی ہے تو پھر ہمیں کوئی بھی اور چیز ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو اتنا کافی ہے، مطلب دس از مائی پرسنل اوپینین، اتنا کافی ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے اس طرح سے کوئی بات کی ہو کہ اس نے کسی خاص پیشے کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیا، تو اس پیشے کا جو اس کا تقدس جو ہے، اس کی جو عزت ہے، وہ آٹومیٹکلی ایک مسلمان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ پھر اس کے آگے ہمیں اور زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں۔ اینڈ سو فار ایز our concern is with teachers، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے جب اپنا تعارف کرایا لوگوں کو تو انہوں نے فرمایا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، مجھے اس کائنات میں ٹیچر بنا کے بھیجا گیا۔ تو اس سے بڑی بات ہمارے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی، یعنی اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی کا کلام، اس سے آگے جو ہے ایک مسلمان کی جو ہے وہ بڑھتی ہی نہیں ہے، مطلب پھر وہ اس سے آگے سوچتا بھی نہیں ہے کچھ۔ اللہ says in the قرآن، اب وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے سٹارٹ کیا، لیکن یہاں پر ہم ریفرنس جب ہم کوٹ کرتے ہیں تو یہ اللہ کے نبی نے خود بھی یہ اپنے الفاظ میں کہا، لیکن اللہ نے اس بارے میں کیا کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیٹمنٹ ہمیں دیا: We have sent among you a messenger of your own۔ ہم نے آپ میں سے آپ کا ہی آپ کے لیے ایک میسنجر بنا کے بھیجا جو آپ میں سے ہی ہے۔ rehearsing to you our verses، جو تلاوت کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتی، آپ کے لیے وہ اللہ کے آیات تلاوت کرتا ہے، he is rehearsing them، وہ ان کی مشق کرتا ہے آپ کے سامنے، بار بار آپ کو سناتا ہے۔ تلا یتلو سے نکلا ہے، تلاوت کرنے کا مطلب ہوتا ہے بار بار پڑھنا۔ تو اینڈ پیوریفائنگ him وَيُزَكِّيهِمْ، اور آپ کو وہ پیوریفائی کر رہا ہے۔ اینڈ instructing you in scripture and wisdom and in new knowledge وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور آپ کو کتاب کا علم دے رہا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمہ آپ کو، دانائی آپ کو سکھاتا ہے۔ تو جب ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو اگر مطلب یہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کو اگر ہم اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں بالکل کلیئر سمجھ آتا ہے کہ ایک ٹیچر کا رول صرف اور صرف پڑھانا نہیں ہے، بلکہ بار بار ریہرس کرنا، بار بار مشق کرانا، اپنے جو اس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ان کا تزکیہ کرنا، بدن کا بھی، جسم کا بھی اور ان کے روح کا بھی، یعنی ان کو بالکل اس قابل بنانا جہاں ان کو نالج کا اصل کانسیپٹ سمجھ آ جائے۔
کیونکہ اگر کسی برے آدمی کو سائنس کی کوئی ایسی نالج سمجھائی جائے جس سے مطلب ایسی چیز وجود میں آ سکتی ہے جس کے ذریعے سے انسانیت کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، دیٹ از وائی کہ تزکیہ بہت ضروری ہے نالج کے ساتھ. اور پھر نالج کے ساتھ ایک اور چیز بھی بہت ضروری ہے، دیٹ از دا وزڈم اٹ سیلف. صرف جس کو ہم کہتے ہیں ہوکھی پڑھن گژھِ نہیں آسن کے، اس میں انسان کی دانائی اس میں بھی اضافہ ہوتے رہنا چاہیے. اور یہ چاروں کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنے ان کے، یعنی جو الٹیمیٹ ٹیچر کی خصوصیات، یہ چار خصوصیتیں اللہ نے بیان کی. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یعنی یہ چار کام اصل میں، اور اس کا ذکر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کہ میں نے ان کو کیوں بھیجا آپ کے. یعنی اس بات کی تصدیق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمائی، بعثت معلما، اس بات کی تصدیق قرآن نے کی، اور قرآن اس سے آگے بڑھا اور اس نے کلیئر کیا کہ معلم کی حیثیت سے آپ کا جو منصب وہ کیا تھا، اور ایک ٹیچر کا منصب کیا ہونا چاہیے، اس سے ہم ڈرا کر سکتے ہیں. We can understand it. We can analyze it from this very topic. So according to this, where a prophet was sent to teach the wisdom and unknown things to the people of this world. جس کو ہم سمپل طریقے سے جب ہم دیکھیں گے کہ کوئی ایسی بات بتانا، یہی اصل میں ٹیچنگ ہوتی ہے، جو آپ کے اسٹوڈنٹ کو پتہ نہیں ہے اور اس کو دانا ہی سکھانا. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ چاروں چیزوں پر اصل میں ہمیں غور کرنا ہے، چاروں چیزیں ہمیں اصل میں دیکھنی ہے، چاروں چیزیں جو بھی اللہ نے بتا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اٹ از مطلب ہی الاولیاء، یہ سب سے اوپر ہے، اٹ از دا ٹاپ ناچ، اس کے اوپر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اور اب اگر کوئی شخص جو ہے یہ چار کام اسی طرح سے کرتا ہے تو وہ اس منصب کے ساتھ جسٹس کرتا ہے جو منصب بحیثیت ایک استاد کے کسی کو ملتا ہے. اس سے نیچے کوئی جو ہے، اس سے نیچے جو ہے اصل میں اس منصب کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہے. لیکن ہم کتنی بھی کوشش کریں اس کے باوجود بھی ہم اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں. یہ بھی ہمیں اپنے دماغ میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ مرتبہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. So the teacher is considered the profound father in religion of Islam. یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ استاد کو متعلق باپ بھی قرآن نے قرار دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میں آپ کا باپ ہوں. تو مطلب جب وہ ان کے ساتھ اس کی ریلیشن جو ہے، جب روحانی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ہڈن جو ہمارا جو ایسپیکٹ ہے اسلام کا، جس کو ہم باطن کہتے ہیں، تو ہم اصل میں انہی کے مرہون منت ہے. اور ایک استاد جو ہے اصل میں کیا کام کرتا ہے، اس کو آپ اس طریقے سے اینالائز کریں کہ ماں باپ انسان کو دنیا میں لے آتے ہیں، ماں باپ دنیا میں لانے کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن استاد جو ہے اس کو واپس جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے اگر وہ واقعی استاد ہو. یہ بڑی مطلب بہت زخیم بات ہے اگر آپ اس کا خیال رکھیں گے. All prophets of Allah were the teachers sent before Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and obviously Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was also the great teacher for all mankind. جو بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اللہ کے نبی سے پہلے جتنے بھی اللہ کے نبی ہوئے، یعنی جب ہم اللہ کے نبی آج کہتے ہیں تو وہ ہے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہمارا سیدھا ڈائریکٹ جو ہے دماغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے جو نام اقدس ہے وہ دماغ میں بیٹھ جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے جتنے بھی رسول اللہ نے بھیجے ہیں ان سب کی اصل میں جو ان کی خاصیت، ان کا صفت اصل میں یہی تھا کہ وہ اپنے قوم کے لیے بحیثیت استاد تھے. اور ان میں اعلیٰ ترین مقام جو استادوں میں اعلیٰ ترین استاد جو تھے وہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. Islam lays so much stress on seeking knowledge and also on giving respect to the ones who imparted the knowledge. چونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے علم حاصل کرنے کے لیے، لہذا جب کسی چیز کو حاصل کرنے کی جب انسان کوشش کرتا ہے تو اس چیز کا جو توسل بنتا ہے جس کے ذریعے سے یہ حاصل ہوتا ہے، تو وہ چیز اس سے زیادہ
اس مطلوبہ چیز سے زیادہ عزت والی ہو جاتی. تو یہاں پر اسی وجہ سے اسلام نے نالج کو کی بھی اہمیت بیان کی ہے, اور اساتذہ جہاں سے نالج حاصل کی جا سکتی ہے ان کا بھی بہت زیادہ ریسپیکٹ کیا ہے. That is why teachers have the highest status in Islam. اور اسی وجہ سے جو اساتذہ کا رتبہ ہے, ان کا جو مرتبہ اسلام نے بیان کیا وہ سب سے اعلیٰ ہے. In a noble Quran Allah says, اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں, Allah elevates to high positions those from amongst you who are faithful and those who have acquired knowledge. کیونکہ استاد ہوتا کیا ہے؟ استاد ہوتا ہے, وہ پائکر ہوتا ہے علم کا. اور اللہ جب یہاں پر اس آیت میں جب اللہ تعریفیں کرتا ہے کہ کن کو اللہ نے ایلیویٹ کیا ہے, اللہ نے کن کی عزت افزائی کی ہے, کن کا درجہ بلند کیا ہے, کن کو بلند مرتبہ بنایا ہے, تو اس میں دو کوالٹیز اللہ نے بیان کی. ایک وہ جو اللہ کے تابع دار بندے ہیں, اور تابع داری کے ساتھ ساتھ تابع دار بندگی کے ساتھ ساتھ ان کے پاس علم بھی ہے, اور علم والے لوگ ہمیشہ اساتذہ ہوتے. اب اگر ان کے پاس یہ ایک اور چیز ہو کہ وہ فیتھفل ہو اللہ کے, تو ان سے اعلیٰ مرتبہ اعلیٰ رتبہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا اسلام. So as we all know that the person who teaches is a teacher. جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں وہ جو پڑھاتا ہے اسی کو ہم ٹیچر کہتے ہیں. A man of obedience and respect. اور یہ وہ شخص ہوتا ہے جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے, اور جس کی ہمیں عزت کرنی چاہیے, جس کی تابع داری بھی ضروری ہے اور جس کی عزت افزائی بھی ضروری ہے. Teachers are some of the most influential people in society and have great importance in the society. ہم یہ سبھی جانتے ہیں, اس سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس بات سے متفق ہے کہ اساتذہ کا مقام کسی بھی سوسائٹی میں, کسی بھی سماج میں اعلیٰ ہوتا ہے, اور سب لوگ ان کی بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں. Teachers bear the responsibility of shaping the personalities of students and educating them. کیونکہ ان کے ذمہ وہ اگلی پیڑھی ہوتی ہے جن کو وہ سوسائٹی کے لیے تیار کرتے ہیں, ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے, وہ ان کو پڑھاتے ہیں, اور وہ بہترین سوسائٹی کریٹ کرنے میں سب سے کلیدی کردار ادا کرتے ہیں اساتذہ. اسلام has granted a high status and rights to teachers. یہی وجہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے یعنی اسلام نے بہت ہی زیادہ بلند مرتبہ رتبہ بخشا ہے اساتذہ کو, اور عزت بھی بخشی, عزت کا مقام بھی ان کے لیے جو ہے اسلام نے رکھا ہے. Islam has paid great attention to teachers for their role of guiding and developing the behavior and mentality of individuals and communities. اس وجہ سے اسلام نے بہت زیادہ توجہ دی ہے اساتذہ کی طرف, کیونکہ وہ قوم ہے جو ایک, جیسا کہ میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا, جو ایک قوم کی اگلی پیڑھی کی ایسی تربیت کرتے ہیں, ان کا جو بیہیویئر ہے, ان کا جو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اس کو سنوارتے ہیں, اور ان کی سوچ بدلتے ہیں, ان کے سوچ پر اثر انداز ہوتے ہیں, ان کی شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں, جس سے آگے چل کر پھر کمیونٹیز بنتی ہے, جس سے آگے چل کر پھر سماج بنتا ہے. تو لہٰذا ان کی بہت زیادہ قدر ہونی چاہیے. The Prophet cared for teachers and elevated their eminent reputation. اور اب اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار دیکھیں گے, انہوں نے ہمیشہ اساتذہ کی عزت افزائی کی ہے. حالانکہ ان کے دور میں ان کے برابر کوئی استاد نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اساتذہ کا مقام جو ہے سب سے بلند رکھا, جو پڑھانے لکھانے والے تھے. یہاں تک کہ آپ نے جو وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ قیدیوں کو رہائی مل گئی اس کی وجہ سے, کیونکہ ان میں یہ گن تھا کہ وہ پڑھا سکتے تھے, ان میں پڑھانے کا گن تھا. اور یہاں پر یہ کرائیٹیریا نہیں ہے کہ پڑھاتا کون ہے, اس کا مذہب کیا ہے, اس کا مسلک کیا ہے. یہ کرائیٹیریا نہیں ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو مکہ کے مشرکین ہیں ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے لوگ پڑھانے کے لیے, تو استاد کا مرتبہ ہی کافی ہوتا ہے اس کے لیے, اس کا ریلیجن میٹر نہیں کرتا ہے. Once he passed by two circles of people. The first was supplicating to God while the other listening to a teacher. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے سیرت میں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے مسجد نبوی میں آئے اور وہاں پر لوگ حلقہ بنا کے دائرہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، دو حصوں میں، دو گروہوں میں، ایک حلقہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا، دوسرا حلقہ دوسرے کونے میں بیٹھا ہوا، اور ایک حلقے میں دعا ہو رہی ہے، وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے اور باقی لوگ آمین کر رہے تھے. تو اور دوسری طرف جو ہے مسجد کے دوسرے کونے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر ایک استاد جو تھا ان کو سکھا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کمنٹڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کمنٹ کیا. پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ آپ وہاں جب آئے تو لوگ چپ نہیں ہوئے. یہاں آج ہوتا ہے یہ، جب کوئی جو ہے مسجد میں داخل ہوتا ہے یہ مسز کھڑپوچ ہوا نا، تو سارے لوگ چپ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں. لیکن یہ دیکھیے مجلس کا حال کہ اللہ کے نبی داخل ہو رہے ہیں، اس سے عالی مرتبہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. لیکن وہ اپنے کام میں مگن ہے، اپنے کام میں وہ مگن ہے. اور اللہ کے نبی نے ان کو یہ سکھایا تھا کہ مسجد میں کرنا کیا ہے. ان کو اس وقت کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. یہاں اس ٹینجنٹ کو ابھی آپ سمجھ سکتے ہیں. اور دوسری بات کہ کبھی بھی کسی بھی جگہ پر مجلس کی جا سکتی ہے، دعا کی مجلس، جیسا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، انہوں نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے دعا کیوں کی یہاں پر. بہت سارے لوگ ساری چیزوں کو بدعت بدعت کہتے ہیں. دعا ہم کہیں بھی مانگ سکتے ہیں، جماعت میں بھی مانگ سکتے ہیں. اور ہاں، اب اگر کہیں پر جو ہے نمازوں کے بعد جو ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی ہے تو وہ ایک الگ بات، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن رہی بات اوور آل جو دعا ہے، دعا مخ العبادت، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے کلیئر ہو جاتی. بہت سارے لوگ، حالانکہ میں بھی کافی دیر تک اس پر سوچتا تھا، اعتراض کرتا تھا کہ لوگ کیوں کرتے ہیں کسی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں پھر دعائیں مانگتے. یہ دعا مانگنا جو ہے یہ سنت ہے صحابہ کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ہوتے ہوئے دیکھا انہوں نے. مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حلقہ بنائے ہوئے، ایک دعا کر رہا، باقی آمین کر رہے. تو اس کے علاوہ جب دوسرے کونے میں آپ نے دیکھا تو وہاں پر اب ہمیں دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا جو ان کا جو میلان تھا وہ کس طرف تھا، وہ کس طرف تھا. یہ طے کرنا بہت اہم ہے. یہ بھی یہاں پر ایک اور ٹینجنٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جماعتیں دی. ایک عبادت میں محو تھا، یعنی وہ اللہ سے دعائیں مانگتا تھا، دعا مانگنا اللہ کی عبادت. دوسری طرف وہ ٹیچر سے سیکھ رہے تھے، یعنی لکھنے پڑھنے کا وہاں پر تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمنٹ کیا وہاں پر، the first is begging to God who may or may not give to them. اس نے کہا کہ جو پہلا گروہ ہے یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، ہو سکتا ہے دے، ہو سکتا ہے نہیں دے، یہ اللہ کی مرضی ہے. دا سیکنڈ واز لرننگ، چونکہ دوسرا جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں. آئی ہیو بین سینٹ ایز اے ٹیچر، میں بھی استاد ہی بنا کے بھیجا گیا ہوں، اس لیے میری جگہ یہاں ہے. یعنی یہاں پر آپ اندازہ لگا دیجئے، اگر ایک سٹل طریقے سے اس کی ایک اور میننگ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ دعا جو ہے وہ آپ کی ریزرو رکھے اور قیامت میں اس کا بدلہ دے. ہو سکتا ہے دنیا میں آپ دنیا کے لیے دعا مانگ رہے ہیں لیکن اللہ اس دعا کو قبولیت اس دنیا میں نہیں. حالانکہ ساری دعائیں قبولیت میں آتی ہے، ساری دعائیں قبول ہوتی ہے، لیکن کچھ دعاؤں کا صلہ آپ کو دنیا میں ملتا ہے اور کچھ کو جن کا صلہ آپ کو دنیا میں نہیں ملتا ہے وہ آخرت میں ان دعاز کو پینڈنگ کیا جاتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی دعا جو ہے اللہ کے ہاں رائے گاہ نہیں ہوتی. اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر اللہ کے نبی نے ایک اور عملی چیز بتائی، وہ یہ کہ دعا قبول ہے یا ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی وہ تو اللہ کا کرنا ہے. لیکن اب اگر میں ایکٹیولی کسی محفل میں پارٹیسپیٹ کروں جہاں پر آپ کچھ لکھ رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اس کا تو آپ کو ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا. یہ ڈیفینیٹلی، کیونکہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ کے نبی نے ان میں شمولیت اختیار کی. سو ہینس ہی جوائنڈ دا سیکنڈ، لہذا انہوں نے اسی گروہ کا، یعنی انہوں نے جہاں پر اسٹوڈنٹس ایک بزرگ صحابی سے باقی صحابہ سیکھ رہے تھے. دس از دا بیسٹ ایگزامپل آف پروفٹس انکریجنگ ایجوکیشن اینڈ ٹیچنگ. اور یہ سب سے اعلیٰ ترین مثال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے لیے. یعنی کہ انسان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، تعلیم اور تعلم کے بارے میں انسان کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اس کو اس حلقے میں شمولیت اختیار کر لینی چاہیے.
Prophet has time and again emphasized the greatness of teachers through his sayings. اور اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس پر زور دیا ہے. نالج اور ٹیچر دونوں کی جو انہوں نے ہمیشہ عزت افزائی کی اور اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے ہمیشہ. The holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم is reported to have said, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انہوں نے ایک اور حدیث میں فرمایا گیا, sleep of a scholar is superior to 1000 rakah of prayer offered by a devout person. کہ ایک ایسے شخص جو بہت ہی زیادہ متقی ہے, پرہیزگار ہے, اس کی 1000 رکعت, اگر وہ نماز نفل کی 1000 رکعتیں پڑھتا ہے تو سکالر جو ہے اس کی نیند ہی اس سے بہتر. مطلب یہاں کیا ہے؟ سکالر کو سونا چاہیے. مطلب یہ سکالر جب کافی ایگزاسٹ ہوتا ہے اسٹڈی کرنے کے بعد, پھر تھک ہار کے چور ہو کے پڑھنے کے بعد پھر اس کو نیند آ جاتی ہے, کیونکہ یہ دماغ کو بہت تھکا دینے والا. مطلب اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ دنیا میں سب سے جو ہے مشکل ترین کام کون سا ہے, تو I tell him honestly, I tell you it is study. یہ پڑھنا ہے. علم حاصل کرنے سے بڑی مشقت والی کوئی چیز ہی نہیں ہے دنیا. یہ سب سے مشکل کام, یہ سب سے مشکل کام. واقعتاً جس کو پتا ہے علم حاصل کر, جو علم کے نقطے کے پیچھے لگ جاتا ہے کتنا مشکل ہے اسی کو معلوم. دوسرا ہوتا ہے پڑھنا, دیٹ از سم تھنگ ایلس, یعنی ایسے ہی پڑھے رہنا, تو یہ کچھ اور بات ہے. لیکن اگر آپ کسی نقطے کے پیچھے لگ گئے, اس کے اندر کا مغز آپ جاننا چاہیں گے جس کو ہم علم کہتے ہیں, اگر اس کے پیچھے آپ لگیں گے تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اس سے کافی آسان ہے باقی عبادت, بہت بہت آسان. دیٹ از وائی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم said here کہ sleep of a scholar is superior to 1000 rakat of prayer offered by a devout Muslim. یہاں آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کس مقام میں آپ پڑھ رہے ہو, آپ کا درجہ کتنا ہے. In another narration, Prophet sallallahu alaihi wasallam is reported to have said, whoever teaches a knowledge, it's a branch of knowledge that brings goodness to others, will have the reward of the one who acts upon it. اگر کوئی شخص دوسرے کو کوئی بات سکھاتا ہے اور پھر اس کا وہ فائدہ حاصل کرتا ہے, سیکھنے کے بعد وہ شخص اس کو عملی طریقہ, عملی جامہ پہناتا ہے, اس پر عمل کرتا ہے, تو سکھانے والے کو اس کا اجر ملتا ہے, without that detracting from his reward in the slightest. اور جو اس پر عمل کرتا ہے اس کے کھاتے سے کوئی بات نہیں کٹتی ہے, اس کے کھاتے سے کوئی کمی نہیں ہوتی. یعنی میں نے آپ کو کوئی بات سکھائی, آپ اس کو آگے اپنی لائف میں آپ اس کو لے رہے ہیں. مثال کے طور پر کل ہم نے پیرنٹس کی اوبیڈینس کے بارے میں بات کی, تو اگر کوئی بات آپ کے دماغ میں بیٹھ گئی اور آپ نے اس پر عمل کرنا سٹارٹ کیا, میں نے آپ کو یہ سکھایا, آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں, مجھے اجر مل رہا ہے, آپ کو بھی اجر مل رہا ہے, آپ کو اپنا اجر پورا مل رہا ہے, اس میں سے کمی نہیں ہو رہی, لیکن مجھے بھی اجر مل رہا ہے. اللہ اکبر, کیا طریقہ ہے, کیا ذریعہ ہے اسلام آسانی سے جنت میں داخل ہونے کی. ابو امامہ البہولی narrated that Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah, his angels, those in heaven is on the earth, even then ant in its nest and the fish, all of these pray for the one who teaches people what is good. یہ اس شخص نے, ابو امامہ البہولی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ خود, اس کے اینجلز اور وہ سب کچھ جو ہیونز اور ارتھ کے بیچ میں ہے, وہ ساری چیزیں, اینڈ ایون اینٹس ان دیئر نیسٹ, جو چیٹیاں ہوتی ہیں اپنے گھونسلوں میں, اور جو سمندروں کی مچھلیاں ہوتی ہے, جو پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہیں, ساری کی ساری جو ہے دعائیں کرتی رہتی ہیں ان اشخاص کے لیے جو لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دیتے. اللہ اکبر. That is why prophet went there. اب یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی نے یہاں, ان کو پتا تھا کہ یہاں صرف میری ہی دعا نہیں ہے, پوری کائنات دعا کرے اور اللہ بھی دعا کر رہا ہے.
مطلب اللہ کا دعا کرنا کیا مطلب ہے؟ اللہ قبول کر رہا ہے. So early Muslim used to offer their teachers all the respect and admiration they deserve. اور جو ہمارے سابقہ اسلاف ہیں انہوں نے ہمیشہ اس بات کی تلقین اپنے بچوں سے کرتے تھے کہ وہ کس طرح سے اپنے اساتذہ کی وہ قدر کریں کہ جس کے وہ حقدار ہیں. We can understand the highest rank of teachers from the quote of Ali radiallahu ta'ala anhu in which he stated that. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کوٹیشن ہے. آپ نے اساتذہ کے مقام کے بارے میں یہ بات کی ہے. If a person teaches me one single word, من تعلم حرفا فهو مولا, he has made me his servant for a lifetime. اس نے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا غلام کر دیا. اللہ اکبر. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها, یہ علم کے شہر کا دروازہ ہے, اور علم کے شہر کا دروازہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے کوئی ایک نقطہ کوئی سکھائے میں عمر بھر اس کا غلام. امام ابو حنیفہ used to avoid extending his feet to the direction of his teacher's house. یوں ہی وہ فقہا کے امام نہیں بنے, فقہ کے سردار وہ یوں ہی نہیں بنے امام ابو حنیفہ. وہ اپنے استادوں کے گھروں کی طرف اپنے پیر بھی نہیں کرتے تھے سوتے وقت. Muslim Khalifas used to instruct their kids to be humble and obedient to their teachers. اور جو خلفاء تھے مسلمانوں کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے سابقہ, وہ اپنے بچوں کو سکھاتے تھے کہ جو آپ کا استاد ہے اس کی آپ کس طرح سے قدر کریں گے, اس کا احترام کیسے کریں گے. اس کے بارے میں بہت ساری جو ہے ریفرنسز ملتی ہیں. چونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے تو میں آپ کو ایک دو واقعات آپ کو سناتا. The descendants of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Jafar Sadiq is reported to have said. اور اسی طرح سیدنا علی کے جو سلسلہ نسب سے چلے ہیں سیدنا امام جعفر صادق, آپ کا ایک قول ہے, your teacher enjoys the right over you that you should honor him. آپ کہتے ہیں کہ آپ کے استاد کا حق آپ پر یہ ہے کہ آپ اس کی عزت کریں. اینڈ پے ہم ریسپیکٹ ان ڈفرنٹ اسمبلیز, اور جہاں کہیں بھی محفلیں ہوں گی وہاں اگر آپ کا استاد ہے تو وہاں آپ اپنے استاد کا دکھائیں آپ ریسپیکٹ کہ آپ اس کا ریسپیکٹ کر رہے ہیں. یعنی کھڑے ہو کے اس کے لیے کرسی کا انتظام کریں, یا آپ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں, یا اس کو سلام کریں, اس کے سامنے بیٹھے. یہ سارا ریسپیکٹ کا جو طریقہ ہے جس سے پتا چلے کہ یہ آپ کا استاد ہے. You should be very attentive to his words. اور جہاں کہیں جس محفل میں وہ بات بتا رہا ہو اس کی طرف آپ دھیان رکھیں گے. You should not raise your voice above his. آپ اس کی آواز سے آگے آواز اپنی نہیں کریں گے. If anybody asks him a question, اگر کوئی اس سے بات کر کے اسے سوال پوچھ رہا ہے, you should not give a reply thereto. آپ بیچ میں ٹوک کے آپ بیچ میں اس کا آنسر نہ دیں اگر آپ جانتے بھی ہیں. آپ کے استاد سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بتانے دے. You should not converse with others in his presence. جہاں وہ موجود ہو, آپ کا استاد موجود ہو, دوسروں کے ساتھ آپ اس کے سامنے بات نہ کریں. And you should allow the people to benefit from his knowledge. اور وہاں پر آپ لوگوں کو موقع دیں کہ وہ اس کی نالج سے فیض یاب ہو جائیں. آپ وہاں چپ ہو جائیں, آپ اس کے شاگرد ہیں. You should not speak ill of anyone before him. کسی کے متعلق آپ کوئی بری بات اپنے استاد کے سامنے نہ کریں. If anybody speaks ill of him, اگر آپ کے استاد کے بارے میں آپ کے ساتھ کوئی بری بات کر رہا ہے, in your presence, آپ کے سامنے کر رہا ہے, you should defend him. آپ کو اس کا ڈیفینس کرنا ہے, آپ کو اس کی طرف سے بولنا ہے, آپ کو اس کی صفائی کرنی ہے. You should conceal his shortcomings. اگر اس کی کوئی, چونکہ بحثیت انسان ہر ایک کی کمزوریاں ہوتی ہے, اس کی کمزوریوں کو آپ کو چھپا لینا ہے, ان پر پردہ کرنا ہے. And bring his virtues to the light. اور اس کی جو فضیلت ہے, اس کی جو کوالٹیز ہے, اس کی جو خصوصیات ہے, ان کو آپ لوگوں میں بیان کریں. یہ اللہ کے نبی کے پوتے کا کہنا ہے, امام جعفر علیہ السلام. Imam Jafar as-Sadiq indicates the elevated status of a teacher in the following words too. ان میں بھی آپ دیکھیے کہ امام جعفر کا یہ بھی قول ہے, on the day of judgment Allah will be pleased with a person who honors and respects a Muslim scholar. آپ نے فرمایا کہ
قیامت کے دن اللہ کے سامنے عزت کا مقام اس شخص کو دیا جائے گا جس نے مسلمان سکالر، ایک مسلمان استاد کی عزت کی ہو. اینڈ ہی ول بی انوائڈ وتھ ون ہو انسلٹ سے مسلم سکالر. اور اللہ ناراض ہو جائے گا ان لوگوں سے قیامت کے دن جنہوں نے مسلمان سکالرز کو انسلٹ کیا ہو، جنہوں نے ان کی کھلی اڑائی ہو، یعنی اساتذہ کا مذاق جنہوں نے اڑایا ہو، تو ان کے ساتھ اللہ کی ناراضگی ہوگی قیامت کے دن. آئی ہوپ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. اور 1 منٹ تو زیادہ ہی چلا گیا، لیکن اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.